बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्हाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सिजाद सियाब। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, आज का वीलॉग इंतहाई अहम तरीन वीलॉग है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला हुआ जिसके बाद मुनकरीन खत्म नबूवत यानी कि मलून कादियानी पाकिस्तान में जश्न मना रहे हैं और पाकिस्तान में बसने वाले करोड़ों मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। यहां तक नहीं बल्कि हालात इस नैज पे पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान की तमाम मजहबी जमातों ने, पाकिस्तान की मजहबी तमाम बड़ी शख्सियात ने जुमे के रोज मुजाहिरों की कॉल दे दी है। और आप अंदाजा लगा लें कि ये एक इतना सेंसिटिव इशू है खत्म नबूवत के हवाले से, और मुनकरीन खत्म नबूवत को यूं खुलेआम तबलीग की इजाजत देना, आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के हालात को किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है और आइंदा दिनों में ये हालात किस तरफ जाएंगे। पहले से ही पाकिस्तान गैर मुस्तहकम है, पाकिस्तान की मईशत गैर मुस्तहकम है और ऊपर से ऐसे फैसलों के बाद जाहिर है जिसमें करोड़ों मुसलमानों की दिल आजारी और फिर सड़कों पे आके मुजाहरे होंगे, जलाओ गिराओ होगा, तोड़ फोड़ होगी और फिर कहा यह जाएगा कि ये मजहबी जमातें शर पसंद हैं, ये इंतहा पसंद है। नाजरीन, मैं आपके सामने पूरा केस रखूंगा कि आखिर बात यहां तक क्यों पहुंची, ये केस क्या था। आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है, इसको स्किप नहीं करना ताकि आप बखूबी इस बात का अंदाजा लगा सकें कि आखिर मलून कादियानियों को पाकिस्तान में किस हद तक सपोर्ट किया जा रहा है, इनको किस हद तक यहाँ पे सहूलतकारी इनकी की जा रही है कि ये अब खुलेआम बात यहाँ पे पहुंच गई है कि पाकिस्तान में तबलीग करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं केस की तरफ कि आखिर ये केस है क्या। 2019 में कादियानियों के मरकज जनाब नगर में कादियानियों के मदरसातुल हिफ्ज में एक तकरीब का इनाकाद किया गया जिसमें तहरीफ शुदा कुरान के नुस्खों को तकसीम किया गया, बल्कि इन नुस्खों न सिर्फ इनको तकसीम किया गया वहां बल्कि उन नुस्खों को पाकिस्तान से बाहर भी भेजा गया। ये तकरीब कादियानी जमात के रहनुमाओं खालिद शाह, मलिक खालिद मसूद, सलीम उद्दीन और कादियानी मदरसा के प्रिंसिपल मुबारक अहमद वगैरह की सरपरस्ती में हुई। इस वाक़े के बाद 2022 में मुबारक अहमद और दीगर कादियानियों के खिलाफ 295B और 295C और कुरान एक्ट की दफात के तहत FIR का इंदराज किया गया, मगर तकरीबन 1 साल तक किसी भी मुल्जम को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। जनवरी 2023 को इस मदरसे के प्रिंसिपल मुबारक अहमद मलून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कादियानी जमात के शरपसंदों ने मुबारक अहमद को छुड़वाने के लिए थाना चनाब नगर पर दावा बोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने अजाफी नफरी तलब की और बड़ी मुश्किल से हालात को कंट्रोल किया और हालात मामूल पर आए। तहरीफ शुदा कुरान का ये केस पहले सेशन कोर्ट में चला। कादियानी मुबारक अहमद पर फर्द जुर्म आयद की गई। इसके बाद इस मुल्जम ने किसी भी मौके पर ये नहीं कहा कि इस कादियानी ने इसने ऐसा जुर्म नहीं किया। इस पर जब फर्द जुर्म आयद की गई तो इसने सेते जुर्म से इनकार नहीं किया। हाई कोर्ट से जमानत की दरख्वास्त खारिज होने के बाद कादियानी ने सुप्रीम कोर्ट में केस की जमानत के लिए मुकदमा दायर कर दिया, जिसके बाद कुछ दिन कबल काजी फाइज ईसा ने इस कादियानी मुल्जम को न सिर्फ जमानत पर रिहा कर दिया बल्कि इस केस की FIR में से कई अहम दफात जैसे कि 295B और 295C और कुरान एक्ट के सेक्शन 7 और 9 को भी निकालने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कादियानी अपने आप को मुसलमान जाहिर नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान का कानून कहता है कि कादियानी अपने आप को
مسلمان کے طور پہ انٹروڈیوس نہیں کر سکتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کے طور پہ ظاہر نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ کسی اسلامی مواد کو شائع کر سکتے ہیں۔ قاضی صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہر شخص کو پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت ہر شخص کو اپنے مذہب کی آزادی حاصل ہے۔ تو قاضی صاحب جس آئین کی کتاب میں یہ آرٹیکل 20 لکھا ہوا ہے، اس آرٹیکل کے شروع میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 20 قانون کے تابع یعنی سبجیکٹ ٹو لا ہے، اور پاکستان کا قانون یہ ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ جہاں تک مذہبی آزادی اور قادیانیت کا تعلق ہے تو کیا قادیانی آئین میں درج اپنی آئینی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت کو تسلیم کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، بلکہ وہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دھونس اور زبردستی سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، بلکہ ان کی اپنی کتابوں میں درج ہے احمدیوں کے علاوہ تمام مسلمان کافر ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے فیصلے کے بعد اب پاکستان میں قادیانی تحریف شدہ ترجمہ قرآن پر مشتمل قرآن کو چھاپیں، تقسیم کریں اور کروڑوں کی تعداد میں پائے جانے والے مسلمان ان کی مذہبی دہشت گردی کا شکار ہو جائیں۔ آئین کو نہ ماننے والوں کو تو آزادی اور کروڑوں مسلمانوں کے حقوق کی پامالی تصویر کا اصل رخ یہ ہے کہ قادیانیوں نے اسلام کے متوازی دین کھڑا کیا ہے جس کا نام احمدی اسلام رکھا۔ قادیانی جھوٹے مدعی نبوت، آپ اندازہ لگا لیں کہ قادیانی جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد ملعون کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں، مرزا کے اوپر اترنے والے شیطانی علامات کو وحی کا درجہ دیتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی ہے، اس کی باتوں کو نعوذ باللہ حدیث کا درجہ دیتے ہیں، اور اس کی جو بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور دنیا کی سب سے بڑی گستاخی یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اس کو نعوذ باللہ ثانی محمد یعنی کہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کیا ان گستاخ ملعونوں کو اپنے عقائد اور اشاعت کی ترویج کی اجازت پاکستان کے مسلمانوں میں دی جا سکتی ہے؟ قادیانیوں کے کفریہ عقائد پر نہ صرف پاکستان کی قومی اسمبلی بلکہ مسلمانوں کی عالمی نمائندہ تنظیم OIC اور ورلڈ مسلم لیگ نے بھی قادیانیوں اور ان کے دیگر فرقوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں ایک چیف جسٹس صاحب یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ قادیانی نہیں بلکہ ہر مذہب کے انسان کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کی ترویج اور تبلیغ کر سکے۔ تو اب حالات آپ کے سامنے، یہ سارا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کس طرح اس ملعون قادیانی کو جو پرنسپل تھا اس کو سپریم کورٹ سے نہ صرف ضمانت پہ رہا کر دیا گیا بلکہ ساتھ یہ ریمارکس دیے گئے کہ آرٹیکل 20 کے تحت ان کو اپنے دین کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے اور وہ آزاد ہیں۔ تو جب وہ اپنے آپ کو پاکستان کے آئین کے مطابق اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے یعنی کہ غیر مسلم نہیں مانتے اور وہ کھلی دہشت گردی اور کھلی آئین کی خلاف ورزی کے تحت اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں اور مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا ایک سینسٹیو ایشو ہے اور اس کے بعد پاکستان میں حالات کس طرف جائیں گے۔ پھر کل ہم یہ کہیں گے کہ مذہبی جماعتوں نے جلاؤ گھیراؤ کر دیا، مذہبی جماعتوں نے انتہا پسندی کر دی۔ اگر اس طرح کے فیصلے ہماری عدالتیں دیں گی
تو مجھ جیسا کمزور ایمان والا بندہ بھی ایسے فیصلوں کے خلاف کھڑا ہوگا اور وہ اپنا نہ صرف احتجاج ریکارڈ کروائے گا بلکہ اپنی جان دے دے گا، ایسے فیصلوں کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ختم نبوت پہ ہماری جان، مال، ہمارا سب کچھ قربان، مگر حرمت رسول، حرمت ختم نبوت کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ علماء دین، ظاہر ہے جو علماء حق ہیں، جو علماء دین ہیں، وہ اسلام کے پیرادار ہیں، وہ اسلام کے وارث ہیں۔ انہوں نے اگر احتجاج کی کال دی تو آپ یقین مانیں کہ کوئی مسلمان گھر میں نہیں رہے گا اور تمام پاکستان کے مسلمان، ہر مکاتب فکر کے مسلمان سڑکوں پہ ہوں گے، اور جب تک یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا ظاہر ہے کوئی گھر میں واپس نہیں جائے گا۔ ناظرین، اس کے اوپر آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا دو ٹوک موقف آ گیا ہے، اس کے اوپر ٹی ایل پی کا موقف آ گیا ہے، اور سب نے یہی کہا ہے کہ جمعے کے روز اس کے اوپر اپنے لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سے پہلے کیا اس فیصلے کو واپس لیا جاتا ہے۔ اب نہ صرف علماء کی جو ڈیمانڈ ہے اس فیصلے کو نہ صرف واپس لیا جائے، بلکہ علماء نے، بڑے جید علماء نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے عہدے سے مستعفی ہوں اور مسلمانوں سے اور قوم سے معافی مانگیں۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پورا کیس میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو دوسروں تک لازمی شیئر کریں، اس کو لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن اور یہ تفصیل پہنچ سکے کہ آخر یہ کیس کیا تھا۔ کل کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔